السلام علیکم۔ آئیے ویورس، آج بات کرتے ہیں ایک اور کتاب کی۔ کتاب کا نام ہے زمرد اخضر و یاقوت احمر، معروف مجرب الامراض۔ یہ بیسیکلی ایک عربی کی کتاب تھی جس کو کہ حکیم عبدالعزیز صاحب نے لکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کب لکھی گئی تھی، کس سن میں لکھی گئی تھی، یہ کہیں بھی مجھے پڑھنے کو نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی، آپ میں سے اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ 600-700 سال پہلے لکھی گئی ہوگی، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کب ہوا وہ تاریخ بھی مجھے نہیں ملی، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ 125-20 سال پہلے یا اس سے تھوڑی زیادہ پہلے اس کا ترجمہ ہوا ہوگا اردو میں، عربی سے اردو میں۔ یہ آپ دیکھ یہ ایسی کتاب ہے جس کو کہ میں نے PDF سے فوٹو کاپی کروا کر کے اور بائنڈ کروایا ہے، اور آج جو کتابیں آتی ہیں ان سے کہیں زیادہ مضبوط اور اچھی بائنڈنگ ہے میری ان کتابوں کی۔ میں جو پرنٹنگ کے لیے پیپر لیتا ہوں وہ بھی بہت موٹا والا لیتا ہوں، بڑھیا والا، اچھی کوالٹی کا۔ مہنگا ہوتا ہے لیکن بہت چلتی ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کتابیں PDF سے بنی کتابیں ہیں، اور آپ اس کتاب کو یوں دیکھ سکتے ہیں۔ رائٹر نے اس کتاب میں اپنی طرف سے بہت محنت کی ہے، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے بقراط کا، ارسطو کا، افلاطون کا، جالینوس کا، زکریہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے آس پاس یا ان سے تھوڑے سے کچھ 100 سال بعد کی ہیں، اور اس کی کتاب کی وہ کتنی پسند کرتے تھے اور کتنی امپورٹینس تھی ان کی نظر میں، اور اچھی کتاب ہے جو زمرد اخضر یعنی کہ گرین ایمرالڈ، اور یاقوت احمر یعنی ریڈ روبی، جو کہ بہت قیمتی پتھر ہیں، پریشیس اسٹونس ہیں، ان کے نام سے اس کتاب کو رکھا۔ بعد میں ترجمہ کرنے کے بعد اس کو مجرب الامراض کے نام سے معروف ہو گئی ہے۔ تو یہ کتاب زیادہ تر امراض کو کور کرتی ہے، لیکن اس کے علامات اور اسباب اور علاج بہت شارٹ میں ہے، لیکن اس کی وجہ وہی ہے کہ جب یہ لکھی گئی تھی اس دور میں جتنے وسائل، جتنے ریسورسز تھے، جتنی نالج تھی، جتنی ادویاں اویلیبل تھیں، جانکاری میں تھیں، ان سب کو استعمال کیا جاتا تھا اور ان کے بارے میں ہی لکھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ اپنے آپ میں ایک ایڈوانس، اس دور ہر بک، ہر پروڈکشن، ہر بک اپنے دور کا ایڈوانس پروڈکشن ہوتا ہے، چاہے وہ کتاب ہو یا گاڑی ہو یا کچھ بھی ہو، اس دور کے حساب سے ہی سب کچھ بنتا ہے۔ تو اس میں سے ہم یہ کتاب بہت ٹف اردو میں لکھی گئی ہے، اور واقعی ٹف اردو جس میں کہ پڑھ کے مزہ آتا ہے، اور آپ بھی کچھ سے بات سناتا ہوں میں آپ کو۔ پوری کتاب کو آپ پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر صعود بخارات مراق یا کلیتین و مسانہ و فخدین و ساقین یا رجلین سے ہو، مراعات اس وضو کی کریں، اور بہر جذب مادہ طرف مخالف سر فسد یا مسل کریں۔ واضح رہے کہ رحم اور کلیتین اور مسانہ اور ملاق سے بخارات گرم صعود کرتے ہیں، اور ساقین، رجلین، فخدین سے سرد اور صعود بخار رحمی میں اقتناء کی احتباس ضرور ہوتا ہے۔ اگر نمانا شیخوخت ہمیشہ دوا لاحق رہے، علامات ہونے جانے سکتہ یا سراکی ہے، علاج کریں، اور جہت تنقیہ معدہ، عارض فقرہ اور شبیار کھلائیں، اور کبھی دوسرے درد سر سے دوار جاتا رہتا ہے، اور کبھی دوار ہونے سے درد سر ہو جاتا ہے۔ سحر، بیداری، مفرت، زیادہ انداز طبعی سوزانے اس کو کہتے ہیں، اور اسباب اس کے بااختیاری ہیں، مثلا مصروف ہونا کسی کام کا، اس طرح سے۔ اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں جن کو کہ میں اپنے لیول پہ اپنے تجربے سے جانتا تھا، لیکن اس میں پڑھنے کے بعد مجھے ایک کانفیڈنس بھی آیا اور ایک کنفرمیشن بھی ملا کہ ہاں، میں جو سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ اطباء، قابل اطباء بھی اس کو جانتے تھے، اور انہوں نے اس کو یہاں درج کیا، تو پھر مجھے بہت خوشی بھی ہوئی، اچھا بھی لگا کہ ہاں ہم نے اتنے سے کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ صرف میری اپنی ہیں۔ آج بھی بہت ساری چیزیں کبھی کبھی جو ہوتی ہیں ہمارے اپنے تجربے میں ہوتی ہیں، ہم نے اسٹڈی نہیں کی ہوتی ہیں، اور پھر پڑھنے کو ملتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے اس پہ تصدیق ہو جاتی ہے، ایک مہر لگ جاتی ہے، تو وہ اچھا لگتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے یہ کتاب وہ آپ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کو دماغ کھلے گا۔
انکشاف ہوگا بہت ساری کتابیں پڑھنے سے جو ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن کشادہ ہوتا ہے، آپ کا برین براڈ ہونے لگتا ہے. اب کوئی بھی چیز جب وہ براڈ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ چیزیں سماتی ہیں، زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر اس کو آپ کم یوز کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے رہتا ہے. اس لیے کتابیں پڑھنا شروع کریے. اور ویسے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کتابیں لوگ اٹھانے لگے ہیں، دیکھنے لگے ہیں، کتابوں کی باتیں کرنے لگے ہیں. یہ الحمدللہ ہماری اس مہم کی کامیابی کا ثبوت ہے. اور آپ دعا کرتے رہیے، ساتھ دیتے رہیے، ہمارے اس چینل سے کنیکٹ رہیے. اور میں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہت اہم کتابوں کے بارے میں سمیکشا کریں گے، جو کہ یونانی اور یونانینس کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ. تو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب پی ڈی ایف کی اتنی باتیں نہیں ہوتی، لیکن پی ڈی ایف دیکھیے آپ، پی ڈی ایف بہت ضروری ہے. یہ ایک مادھیم ہے یہاں سے وہاں کتاب پہنچانے کا، بہت آسان، بہت ضروری ہے. اب یہ ساری کتابیں میرے پاس نہیں ہوتی ہیں اگر پی ڈی ایف نہیں ہوتی تو، چونکہ بہت ساری کتابیں ہیں جو اب اویلیبل نہیں ہیں، نہیں ملتی ہیں. تو اس لیے پی ڈی ایف ضروری ہے، لیکن کتاب بنانے کے لیے پڑھیے کتابوں کی شکل نہیں، آپ کی آنکھوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.